جنہ دی فتاوا تو اج فتوے پہ چلتے یہ بادشاہ کسی سکول تو نہیں سی بنیا ہاں اور اللہ کی مہربانی ہے کہ جب بھی ایسا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ امت کو دین کا قوم کا ملت کا درد رکھنے والا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت چلانے والا اگر کوئی درد مند حاکم پیدا ہوا ہے تو ہمیشہ محمد مصطفیٰ کے دین کے مدرسے سے سکول چینی جرتی نہیں بابا کے دوہل کہتا ہوں قسم خدا کی قرآن میرے سامنے ہے یہودی کے پاس اتنا طاقت نہیں کہ وہ عدل و انصاف کا پیکر کوئی حاکم تیار کر کے دکھائے سیانے آتے نے نہ دلائے تیل ہی نہیں جو گئی نہیں آپ نچی دے پتر لٹ لٹ لوگوں کھا اگاں جنہوں پڑھا گے حسن بصری بنے گا انہیں چینی ضرورت ہی نہیں تیرے ملک کے اندر 56 سال ہو گئے کوئی بندے کا پتر حاکم تو بنایا میں تیرے تو ایمان کا فیصلہ کرانا چاہتا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے کلندر اقبال کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم قسم خدا بھی کر کے آنا شروع تو لے کے اخیر تک کوئی ہے یار میں کلاشن کوف لئی بیٹھا میرے کوئی اتنے مرید بیٹھے نے جنہیں تم لتوں پھڑ کے باہر کرتے دوسری سازش من دسو دل اپنا فیصلہ جو کوئی بندے کا پتر اتنے آیا ہوئے جنہیں عدل و انصاف قائم کیتا ہوئے جنہیں لوگوں کے گھر سوارے ہو فاروق اعظم وانگو اپنا چگا اجاڑیا ہوئے آئے 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 کوئی ہے بولو تو صحیح نہیں تو پھر سمجھ لے انہوں دے بس کی گل نہیں سیانے آندے نے تمیا دے بیج نال کدی تربوز نہیں اگتے جی تربوز اگنے نے تربوزیاں دے بیج نال اگنے نے جی عدل و انصاف والے حاکم پیدا ہونے نے تو محمد عربی دے بیج نال پیدا چلیا کافر آپ نہیں چلا سکتا دوجے نو کی چلا کافر آپ چلا سکتا دوجے اس کھوتے نو کی پتا جو اپنے آپ سے انصاف نہ کرے کسی اور سے کیسے کر سکتا ہے یہ تو کامل انسان کا کام ہوتا ہے جس کو مرد خدا کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے غرض توجہ فرما دینی مدرسوں کے وچوں حاکم تیار ہوندے سن قاضی تیار ہوندے سن انتظامیہ تیار ہوندی سی انہاں دینی مدارس دے وچوں تجارت دے شریعت دے مطابق ول دسے جاندے سن تاجر بھی انہاں دینی مدرسوں وچوں بنتے سن تاجر بھی انہاں دینی مدارس وچوں بنتے سن
انہوں نبی دی شریعت کے مطابق تجارت کرنے دے ڈھنگ سکھائے جاتے سن. انہاں دینی مدارس نے تیار کیتی فوج تے ٹیپو سلطان ورگے توجہ نہیں فرمائی. ذرا مزے نال ٹیپو سلطان نو کی سمجھنا ہے کہ جتھے گھر دے اندر رہی تربیت واسطے اندے علماء اتنے رہ سن. اندے پیو حیدر علی نے بیٹے دی تربیت واسطے بندے مقرر فرما دیتے دین دے خادم کہ تساں اینو پکا مجاہد نبی دے دین دا بناونا ہے. ہائے 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 غر دے کے ہر شعبہ زندگی دی پوری تربیت پوری تشکیل انہاں دینی مدارس چوندی سی جنہاں دی تعداد دا حال سی. مغلاں دے دور دے اندر ہر 400 بندے واسطے ایک مدرسہ، ہر 400 بندے واسطے. اندازہ لگا ٹھٹھا شہر جڑا سندھ دے اندر ہے اس دے اندر 400 مدرسے. کنے سو انہاں مدرسیاں وچوں ہی پھر مہر علی تاجدار گھوڑا ورگے بنتے رہے. امام احمد رضا بریلوی بھی انہاں مدرسیاں دی پیداوار سن. صدقے جاواں گھر کے جتھے جتھے انسانیت کا کوئی فیض نظر آتا سی مدنی سرکار دے انہاں وارثاں دے ہتھوں ہی نظر آتا سی. جدوں یہودی آ جائے لانتی آیا اس ویکھیا ہوئے کیوں نہ ہوئے جڑی ماں بچے نو پئی پال دی ہے پہلا ماں مار دتی جاوے بچہ آپ ہی اجڑ جاوے گا. اس آدھے ہی دینی مدرسہ تے حملہ کیتا. 2 حملے کیتے انہیں آدھا مغلاں دے دور دے اندر اوقاف دے جناب بڑے بڑے رقبے دین دے مدرسیاں دے نام لگے ہوئے سن جنہاں دے خرچے تے آمدن مدرسیاں تے خرچ ہوتی سی تاکہ مدرسہ کسے دا محتاج نہ ہوئے. محتاج نہ ہوئے غیور تے مستغنی تے بے نیاز درویش تیار ہون. اے جناب کم مغلاں نے کیتا ہویا سی. یہودی آیا انہیں آن کے پہلا انہاں دے باش تے حملہ کیتا. انہیں اوقاف والیاں زمیناں کھو لیاں ساریاں زمیناں قبضے کر کے مدرسیاں نو لاوارث کر دتا. مدرسیاں نو لاوارث کر چھوڑیا. تساں تے آندے جے انگریز بڑے انصاف والے ہوتے ہیں. مینوں ایک کتا بھونکیا لاہور دے اندر بلکہ کئی ایک ملوڈا سی جڑا مفتی مفت خورا سی. مینوں آندا ہے انگریزاں دی حکومت چنگی سی. اساں میو ہسپتال جا رہے ایک بندے نو پھڑ کے آندا بابا دس انگریزاں دی حکومت چنگی سی کہ نہیں. آندا او اگوں آند پھوکدا ہندا انگریزاں دی بڑی حکومت چنگی سی. میں کہیا بے ایمان جنہاں دے وڈیرے ایویں دے ہون راہبر انج دے ہون مڑ قوم اوویں دے آپے ایمان جناب نظریہ رکھے گی اوویں دی چول قوم ہوے گی. میں کہیا نا مراد اے ویکھ لے کہو جا انصاف پیا کردا ہے اوندیاں کیڑی چیز تے حملہ پیا کردا وے. اوندے حملہ کیتا ہے اوقاف دے اوتے اور جڑی قوم دے کول آمدن سی سرمایہ سی مغلاں بادشاہاں دا او سارا چوس کے اپنے فرنگستان لے کے گئے. ہاں جی حتیٰ کہ WW ہنٹر سمجھ آ رہی WW یہ ہندوستانی مورخ ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ کی ہے. انگریز یہ کہتا ہے ہم اسفنج کی طرح ہیں. فوم ہوتا نا فوم آتا ہے اساوا ہندوستان فوم وانگو جی میں فوم پانی چوستا ہے تو دوسرے پاس نپیڑ لو اس بکواس اس ہندوستان فوم اساں تھوڑی دولت چوسنے انگلستان جا کے نچوڑ بڑے بڑے محل فلیٹ جو بہنا پیا ماں دیا ٹوما ویچ کے بنائے. یہ ہوئی ہندوستان سے مسلمانوں کا سرمایا انہوں نے پیا قسم خدا دی. اور اگر حوالہ مانگو تو یہ 7ویں کی کتاب ہے
گھر دی کتاب دا حوالہ دے مدن والا سبحان اللہ آوے سن 7ویں دی کتاب 7ویں دی اردو نویں سال دی صفحہ نمبر 103 تے یہ ہوئی گل لکھی ہے انگریزوں نے پراپیگنڈے کا ہتھیار استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، وہ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے، اور ہندوستان کی دولت انگلستان کی خوشحالی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دعوی میرا تے دلیل سکول دی، میری یہ دلیل ذرا بولتے صحیح سبحان اللہ۔ اچھا ایک گنا کم کیتا، قبضے جائیداداں کر لیا، دولت سمیٹ کے پھر لے گئے۔ پچھوں مثال دینا، ایک بندہ سی منگتا گدا ہوں گدا کر کے شام ویلے پیسے کما کے جا رہا، راہ آ گیا پاؤ گڈی والا، انہیں ریوالور کڈیا، کمپٹی رکھ جو پچھئی اس منگتے نے سارے پیسے کٹ کے مالدار اور سارے کدے کے باؤ اور آدھے نے لے کے 1 روپیہ انہوں ہاتھ کرو واپس ہوں تلی پہ سر یہ کیا تا بھی تو حق بنتا بھی سارے لٹ کے روپیہ بابا سی بڑھڑا ٹھنڈ انہوں واہ لگی پاڑا پیا تو منڈے کھڑے رہے گلیے چاہتا پترو کوئی اگ ہی سنبھالو، منڈے گئے تو بابے کے گھر اندر پہ سن پیڑیاں منجی، انہیں توڑ تاڑ کے باہر آن کے چپ کر کے اگ لا دیتی تو بابا سیکن ڈر پیا، جب سیکن لگا نہ واہ واہ گرمی گرمی بابے نو ہوئی، آندا پترو سارا جیوے رہو تے بچے جیون وہ بچا چھڈیا جو ٹھنڈ چ مرن ڈے سا، وہ اگوں ہسن تے بابا دعا دے تو آخے پتر خیر تے ہستے کیوں جے؟ آندا بابا یہ اپنی منجی پیڑی سیکن ڈیا انگریز اسی طرح ہی دیتا پہلا لے لینا 2-4 روپیے ہوں ہر شہ لے گیا تو پھر کسی نے لائن بچھا کسی نے 2 فٹ کی سڑک بچھا تمہارا بھی تو حق تیری اکھاں تینوں رکھا گیا صرف محض چند واقعات قصے اور تاریخ ویکھیا گیا یہ نہیں ویکھیا گیا کہ قوم بچی کسے خیال نہیں۔ ہوں پہلا حملہ ہوتا ہے دینی مدرسے لاوارس بنا، دوسرا حملہ انہیں کیتا دینی مدرسے
لٹ کے روپیہ بابا سی بڑھڑا ٹھنڈ واہ لگی پاڑا پیا تو منڈے کھڑے ہیں گلی چاہتا پترو کوئی اگ ہی سنبھالو منڈے گئے تو بابے کے گھر اندر پہ سن پیڑیاں منجی انہیں توڑ تاڑ کے باہر آن کے چپ کر کے اگ لا دیتی تو بابا سیکن ڈر پیا جب سیکن لگا نا تو واہ واہ گرمی گرمی بابے نو ہوئی آندا پترو سارا جیوے رہو تے بچے جیون وہ بچا چڈیا جو ٹھنڈ چ مرن ڈے سن وہ اگوں ہسن وہ ہسن تو بابا دعا دے تو پتر خیر تے ہستے کیوں جے آندا بابا یہ اپنی منجی پیڑی سیکن ڈیا انگریز اسی طرح ہی دیتا پہلا لے لینا 2-4 روپیے ہوں ہر شہ لے گیا تو پھر کسی نے لائن بچھا کسی نے 2 فٹ کی سڑک بچھا تمہارا بھی تو حق تیری اکھان تین رکھا گیا صرف محض چند واقعات قصے اور تاریخ ویکھیا گیا یہ نہیں ویکھیا گیا کہ قوم بچی کسے خیال نہیں ہوں پہلا حملہ ہوتا ہے دینی مدرسے لاوارس بنا دوسرا حملہ انہیں کیتا دینی مدرسے جیڑا حکومت دا پاسا بنتا سی نا انہیں وکرا کر لیا انہوں آخیا کام ہے صرف مسجد دا مصلی سنبھالنا تخت میں سنبھالنا جبکہ پیچھے تخت دا وارث چٹائی تو بنتا سی مصلی دا وارث بھی چٹائی تو بنتا سی تا کر کے نبی پاک دے یار مولا علی مشکل کشا نے فرمایا نبی نبی پاک نے ابو بکر صدیق نو ساڈے دین واسطے پسند کیتا ہے اساں انہاں نو اپنی دنیا واسطے پسند کیتا ہے کی مطلب حضور مصلی پہ کھلا رہا ہے اساں تخت تے بٹھایا توجہ نہیں کی تخت بٹھایا کیونکہ یہودی کا منصوبہ سی کہ سیاست اور حکومت ابو جہل پھر ہی جا کے مسلمان تباہ جی انہوں نے حکومت ہی محمد پاک دی ہو لہذا انہیں وہ شوبہ وکرا وہ بن گیا بے دین تے شیطان تے فرعون تے قارون ادھر بن گئے کمزور ضعیف ناتواں مجبور محکوم مظلوم جڑے نکرے بہ کے صرف رون جوگے رہ گئے اگاں کچھ کرن جوگے نہ رہ کلندر